اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمن میں المدینہ آن لائن ٹیوٹر لایا ہے ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن، جس میں ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، ان کے حسن اخلاق اور ان کی سیرت پر علماء کرام سے گفتگو کریں گے اور ثنا خواں حضرات سے ہدیہ درود و سلام سنیں گے اور بہترین قراء حضرات سے تلاوت قرآن پاک بھی سنیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے محمد طیب علی، جو ہمیں تلاوت قرآن پاک سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں گے۔ جی طیب بھائی، آپ اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا ہے۔ اب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے محمد ظہیر مصطفی صاحب کو مدعو کروں گا کہ ظہیر مصطفی صاحب ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جان لبوں پر ہو تم سامنے، آ جانا دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانا دل میں تجھے رکھ لوں، جی چاہتا ہے تو پھر میں بھیج
کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ دل میں تجھے رکھ لوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما رہے تھے۔ اب ناظرین میں سوالوں کی جانب بڑھوں گا اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے قاری عبدالعزیز صاحب۔ ناظرین میں قاری صاحب سے سوال کروں گا، یہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، اسی حوالے سے میں سوال کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان تھی؟ قاری صاحب کیا مقام تھا ان کا، ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کو پالنے والا، درود و سلام ان گنت لاتعداد امام الانبیاء امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ اسلامی سال کے حوالے سے تیسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا؟ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا کہ آپ علیہ السلام کی آمد سے قبل دور جاہلیت کا زمانہ تھا، کفر و شرک کی فیکٹریاں یہاں موجود تھیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی عروج پر تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر کے ان تمام مسائل کا سامنا کرتے ہوئے ان کو ختم کیا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اللہ رب العالمین نے اس وقت سے ہی آپ کو جو مقام، شان اور مرتبہ عطا کیا تھا۔ عرب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہاں کے لوگوں کا ایک رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے دور دراز سے جو دائیاں آتی تھیں وہ اپنے بچے کو ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ ان بچوں کو دودھ پلائیں، اور جب یہ بڑے ہو جائیں، جب دودھ کی عمر کو پورا کر لیں، پھر ان کے والدین کو اپنے بچے سپرد کیے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو دائیاں جو آئیں اپنی سواری پر ان کو بچے وصول کرتی رہیں، لیکن ایک دائی جن میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، سبحان اللہ سبحان جو اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے لیا، ان کی سواری کمزور تھی اور وہ سب سے پیچھے رہ گئی تھیں۔ تمام دائیاں اپنے بچوں کو لے کر کے وہ روانہ ہو گئی تھیں۔ یہ دائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آخر میں آئیں، جب کہ صرف امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئے تھے۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ صرف ایک بچہ باقی ہے جو کہ یتیم ہے، اس کے باپ کا سایہ سر پر نہیں، کیونکہ یہ بات ہم جانتے ہیں جس کا باپ نہیں ہوگا تو اس دائی کو پتہ ہے کہ یہ مجھے کیا معاوضہ دیں گے، لیکن اس کے شوہر نے اسے کہا تو اس بچے کو لے لے، اسی کے اندر اللہ رب العالمین ہمارے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر برکتیں عطا فرما دے گا۔ جب وہ دائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی سواری پر بٹھایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور شان دیکھیں کہ وہ سواری جو چلنے کے قابل نہیں تھی، اس سواری کے اندر وہ قوت اور طاقت آ گئی کہ جس نے ان تمام سواریوں کو پیچھے کرتی ہوئی وہ آگے جا رہی تھی۔ دیگر دائیاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھ رہی تھیں کہ تو نے اپنی سواری کو کیا کھلایا ہے اور تو کون سا بچہ ایسا لے کر کے آئی ہے کہ جو تیری سواری بھی طاقتور ہو گئی ہے۔ اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جو میری چھاتی کے اندر دودھ نہیں تھا، جب میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیٹ بھر کے دودھ پی لیا کرتے تھے، کبھی مجھے دودھ کی کمی کو محسوس نہ ہوئی۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے شان اور مقام تھی کہ اللہ رب العالمین نے پیدا ہوتے ہی اپنے پیارے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور شان سے نوازا تھا۔ سبحان اللہ سبحان پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے رہے، باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تقریباً 5.5 کے 6 سال کے قریب ہوئی، ایک مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ وہاں پر بیمار ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ یہ بات اپنے بیٹے سے اس وقت چھوٹی عمر میں کرتی ہیں کہ تیرے باپ عبداللہ نے تو تیرا چہرہ نہیں دیکھا، تجھے دیکھا ہی نہیں کہ یہ اتنا میرا پیارا بیٹا ہوگا جس کو اللہ رب العالمین مقام عطا فرمائے گا اور پوری کائنات کا امام بنائے گا اور پھر نبیوں کا سردار بنائے گا، لیکن میں اپنے بیٹے کے مقام اور شان کو دیکھوں گی۔ لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ اور منظور تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بھی 5.5 اور 6 سال کی عمر میں اس دنیا پانی کو کوچ کر گئیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دادا کے پاس پرورش کی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے امتحانوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈالا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام امتحانوں کو، تمام آزمائشوں کو پورا کرتے رہے۔ پھر اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء، تمام نبیوں کا نبی بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کا مقام الگ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو مقام پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دیا وہ مقام کسی اور نبی کو نہیں دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ بات اللہ رب العالمین سے کہی کہ اتنی شان اور اتنے مقام والا نبی ہم کو نبوت نہیں چاہیے، ہمیں اس نبی کا امتی بننا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو ہم دنیا میں رہتے ہیں ہمیں بن مانگے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا امتی بنایا ہے۔ یہ شرف اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں نبیوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول نہ کیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو آسمان پہ زندہ اٹھایا۔ قیامت سے قبل عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، لیکن وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امتی بن کر کے آئیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ شرف ہے کہ میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کا امتی بننا چاہتا ہوں۔ کل قیامت کا دن جب روز محشر کا دن ہوگا، تمام امتی اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش کر دیں۔ آج کا دن بڑا ہی خطرناک ہے، آج اللہ رب العالمین کا غصہ بہت ہی زیادہ ہے۔ ہم رب العالمین کے پاس وہ اعمال نہیں ہیں جو ہم لے کر کے جائیں، لیکن سب نبی جواب دے دیں گے۔ لیکن اس وقت بھی کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے آپ علیہ السلام کی امتی جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کو انکار نہیں کریں گے، بلکہ اس وقت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے کے اندر گر جائیں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اللہ میری امت کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو اللہ اپنے پیارے محبوب نبی کی اس وقت بھی دعا کو قبول کرتے ہوئے ہمارے حق میں آپ علیہ السلام کی سفارش کو قبول کر کے اللہ رب العالمین اس امت کے اندر بھی اس امت کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ مقام صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب نبی کو عطا کیا ہے، اور ہم وہ امتی ہیں، ہم نے کوئی دعا نہیں کی، کوئی اللہ رب العالمین سے مانگا نہیں کہ اللہ ہمیں بھی اس نبی کا امتی بنا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں امتی بنایا ہے۔ تو ہمارا یہ بر حق بنتا ہے کہ ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو اور ان کے کردار کو اپناتے ہوئے ان کے طریقوں پر چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل دور جاہلیت کے اندر بہت رسمیں تھیں۔ آپ علیہ السلام معذرت کے ساتھ میں آپ سے ایک اہم سوال کروں گا اپنے مسلک کے حوالے سے۔ آپ کا تعلق جس مسلک سے ہے، آپ اس وقت اس مسلک کے سربراہ ہیں، تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، آپ اپنے مسلک کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارے مسلک کی نظر میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ آمد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر لوگوں کو آپ علیہ السلام کے کردار کی، آپ علیہ السلام کی سیرت کی تعلیمات دینی چاہیے۔ جلسے کر کے، جلوس کر کے، پروگرامات کر کے، یعنی جس انداز کے ساتھ بھی ہو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان اور ان کے مقام کو بیان کرنا چاہیے، تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ بات پتہ چلے کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کیا مقام تھا اور کیا شان تھی۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کے دور جاہلیت کی تمام رسموں کو ختم کر دیا۔ حالانکہ اس وقت ایک رسم بڑی عام تھی کہ بچی کی پیدائش پر لوگ بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی ختم کیا اور عورت کو ایک مقام دیا۔ جتنا مقام اسلام کے اندر عورت کا ہے، اتنا کسی اور مذہب کے اندر عورت کو مقام نہیں دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اسی بات کو میلاد کہتے ہیں پھر۔ جی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنا، وہ جس انداز کے ساتھ بھی ہو، وہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہم اس مہینے کے اندر بھی اور اس مہینے کے علاوہ بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو اور ان کے کردار کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں،
تاکہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ اللہ کے نبی کی شان اور ان کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ قاری صاحب، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری عبدالعزیز صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام بیان کر رہے تھے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے جید عالم دین مفتی ناصر مدنی صاحب۔ ناظرین، مفتی صاحب سے میں سوال کروں گا، حضور کی آمد کا مہینہ ہے، مفتی صاحب آپ بتائیے گا کہ اسلام میں تعظیم رسول کی کیا اہمیت ہے؟ ماشاءاللہ، کل بھی الحمدللہ ہمارا سیشن چلا اور ایک اچھا سوال تھا آپ کا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر حقوق کیا ہیں، اور آج بھی بہت ایک اچھا سوال ہے کہ تعظیم رسول کی اہمیت اگر ابتدائی طور پہ ہم قرآن پاک کی طرف ہی رجوع کریں، کیونکہ سب چیز کا منبع قرآن پاک ہے اور ہر چیز کا رجوع بھی قرآن ہی کی طرف ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے شروع بھی قرآن پہ ہی ہوتا ہے، اور قرآن اور احادیث کے بغیر یوں سمجھ چارہ بھی نہیں ہے۔ تو ابتداً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر شاعر جیسے بولتا ہے کہ یہ قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اسی ٹاپک کو بھی اگر ہم لیں نا کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے تو گھنٹوں لگ جائیں، ہم بیان کرتے چلے جائیں، لیکن المختصر یہ ہے کہ ہماری عمریں وہ بیت جاتی ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، قرآن پر عمل کرنے تو دور کی بات ہے، پہلے تو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے نا، پھر جا کے بندہ عمل کرے۔ اب میں اسی ٹاپک کو لے کر کہ تعظیم رسول کی اہمیت کیا ہے قرآن پاک کی طرف ہی رجوع کروں گا۔ اب قرآن مجید میں مومن کے بارے میں جو کہا گیا، اللہ کریم فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، مومن کی یہ ابتداءً اللہ کریم نے پہلے ہی پارے میں صفات ذکر کی، فرمایا کہ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، پھر فرمایا یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے۔ اب غیب پر جو ایمان رکھنا ہے یہ ہے دل کی بات، اندر کا معاملہ ہے، اور نماز قائم کرنا یہ لوگوں کو بتائے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ ظاہری معاملہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ظاہر سے بھی مجھے مانے اور باطن سے بھی مجھے مانے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب خرچ کرنے کا معاملہ جو ہے نا یہ ظاہر سے بھی ہے باطن سے بھی ہے، یعنی دل بولے گا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں تو کہاں کرنا ہے، یہ رب کریم فرمائے گا کہ یہاں جا کے کر، مدرسے میں کر، مدارس میں کر، جامعات میں کر، تو یہ سارا طریقہ ہے۔ تو اس طرح دوسرے نمبر پہ یہ تو 3 آیتیں اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے ببانگ دوہل ایک قیامت تک کے لیے فرمان جاری کر دیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ ہدایت والے بھی ہیں، اللہ کی ہدایت پر بھی ہیں اور فلاح پانے والے بھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کریم نے 2 لفظوں میں پرایوں کا ذکر کیا جس کا نہ ظاہر اچھا نہ باطن اچھا۔ اللہ فرماتا ہے الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، فرمایا کہ کافر جس کا نہ ظاہر اچھا نہ باطن اچھا، اس کو سمجھانا یا نہ سمجھانا دونوں برابر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ یہ تو اللہ کریم نے ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں ایک جملے بولے، لیکن اس کے بعد جو اللہ کریم کا کلام ہے 17 آیتیں اللہ نے ذکر فرمائی مسلسل ترتیب کے ساتھ، ان میں سے میں 2 آیتوں کا ذکر کروں گا، اس کے بعد اسی موضوع کو آگے لے کے چلوں گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کہ کچھ لوگ اٹھ کر دعویٰ کریں گے۔ اب پہلے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو میرے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو غیر ہیں، جو میرے نہیں ہیں۔ جو میرے ہیں وہ میری ہدایت پہ بھی ہیں، جنت بھی ان کی، اور جو میرے نہیں ہیں غیر ہیں وہ میری ہدایت پہ بھی نہیں ہے، جہنم ان کی۔ اب فرمایا کہ کچھ لوگ اور اٹھ کے دعویٰ کریں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بولیں گے کیا، دعویٰ کیا ہوگا، ان کا پرپز کیا ہوگا، ان کی تھیم کیا ہوگی، سوچ کیا ہوگی۔ فرمایا کہ وہ بولیں گے آمنا باللہ، اے اللہ ہم تجھ پہ ایمان لائے، وبالیوم الآخر، آخرت پر ایمان لائے۔ اب اس آیت کریمہ کے ساتھ رب کریم نے وہ فتوی ازلی عطا فرمایا وما ہم بمومنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ہم نے رب سے سوال کیا مولا تجھ پر ایمان لا رہے ہیں، آخرت پر ایمان لا رہے ہیں، اور تو فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، وجہ کیا تھی، حقیقت کیا تھی کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں؟ تو آئے دوسرے پارے میں، ہم قرآن پاک کے ایک اور پارے کو اٹھاتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون، اے محبوب جب تیرے پاس منافق آتے ہیں اور آ کے کیا کہتے ہیں انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور واللہ یشہد انک لرسول اللہ، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں،
لَكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَكَاذِبُونَ، لیکن اللہ کہتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول. تو آج کل بڑے لوگ بابانگے دوہل بول رہے ہوتے ہیں، بھئی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا میلاد مناتے ہیں، اللہ کے رسول کی خوشیاں مناتے ہیں، پر کیا شریعت کے تقاضے ملحوظ خاطر رکھے؟ کیا تعظیم رسول ملحوظ خاطر رکھی؟ آئیں بخاری شریف کی حدیث پاک اٹھاتے ہیں. 30 دن کا قافلہ سفر کرتا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے جا رہے ہیں. مدینے جا کے کیا کریں گے؟ اللہ پہ ایمان لانا ہے. اب پاؤں میں آبلے پڑ گئے، یہاں تک کہ ہاتھ خشک ہو گئے، کھانا پینا رک گیا ان کا، سفر کر کے chل رہے ہیں مدینے کی طرف. تپتی ہوئی ریت، تپتی ہوئی دھوپ، تیز گرمی کے عالم میں اللہ کے محبوب کے مدینے جا رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے. جب یہ مدینے پہنچتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، میرے مصطفیٰ کریم آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا آرام فرما رہے تھے. یہ پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کہاں ہیں؟ سوال ہوتا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت کے وہ الفاظ جو جگر کو چیر کے رکھ دیتے ہیں کہ ان کا انداز کیا تھا اور اس کے بعد میرے رب نے ان پر حکم کیا لگایا، حقیقت حال کیا تھی. یہ لوگ پوچھتے ہیں رسول اللہ کہاں ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے. ان کو چین نہ آیا، کیوں؟ ہم اللہ پہ ایمان لانا چاہتے ہیں. ہاں اللہ فرما رہے ہیں نا، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہ جملے بولیں گے، دعویٰ کریں گے. یہ لوگ میرے آقا کے در انور پر دستک دیتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم آرام سے اٹھتے ہیں. اٹھنے کے بعد پوچھا کون؟ کہا گیا کہ ہم ایمان لانے آئے ہیں. میرے آقا وضو فرماتے ہیں. وضو فرمانے کے بعد میرے مصطفیٰ در انور پہ چاہ رہے ہیں. اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، چوتھے پارے کی آیتیں لے کے کہ اے اللہ کے نبی، جو لوگ آپ کو حجرے کے باہر سے پکار رہے ہیں یہ فاسق بے عقل ہیں. میرے محبوب نے فرمایا جبرائیل یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ تو کلمہ پڑھنے آئے، اللہ اللہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور تو کہتے ہیں کہ یہ فاسق ہیں، بے عقل ہیں. سبحان اللہ. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا گیا جبرائیل کی طرف سے. کہا کہ میرا رب یہ کہتا ہے کہ اے نبی، ان کی عزت کو دیکھوں، ان کے ایمان کو دیکھوں یا تیری تعظیم کو دیکھوں. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. پتہ لگا سبحان کہ اللہ. اسی بات کو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سبحان سب سے اللہ. اولا ہو اعلیٰ ہمارا سبحان نبی. اللہ. ارے سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا سبحان ہمارا اللہ. نبی. ارے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ. اور کیا سبحان خوب اللہ. بات میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ انبیاء کل قیامت کا دن ہوگا نا، تو یہ میرے محبوب کی تعظیم بتائی گئی. کل قیامت کے دن کا منظر پیش کر کے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے جب انبیاء کھڑے ہوں گے صفوں میں تو ان سے بھی میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سبحان اللہ. تو یہ حقیقت ہے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعظیم ہے یہ سب سے اولین فرائض میں سے ہے. ہمیں محبوب کریم کی ہر چیز کی تعظیم کرنی چاہیے، ہر طرح ہر اعتبار سے. آپ کا نام پاک کا تعظیم کریں، آپ کے مدینے جائیں تعظیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں گئے وہاں تعظیم کریں. اس حد تک تعظیم کریں جو عبادت نہ ہو، کیونکہ تعظیم کی اصل بنیاد ہے عبادت نہ ہو تو تعظیم ہے. اگر عبادت ہو تو وہ پھر رب کائنات کے لیے ہے، تعظیم ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سبحان اللہ. اللہ کریم سبحان اللہ. ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لیں. جزاک ناظرین، یہ تھے مفتی ناصر مدنی صاحب جو قرآن و حدیث کی روشنی میں تعظیم رسول کی اہمیت بیان فرما رہے تھے. بہت شکریہ مفتی صاحب کا جو ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جزاک اللہ خیرہ.